سورۃ الفتح کی آیت نمبر 10 میں نے تلاوت کی ہے۔ یہ آیت حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب اپنے جانثار صحابہ اکرام کے ساتھ مکہ مکرمہ تشریف لائے مدینہ منورہ سے، ہجرت کے بعد سے یہ پہلا موقع تھا جب آپ عمرہ کرنے کی غرض سے مکہ مکرمہ آئے تھے، اور احرام آپ نے اور تمام صحابہ اکرام نے پہن رکھا تھا، اور کفار مکہ نے آپ کو یہ عمرہ کرنے سے، چونکہ اس وقت تک مکہ مکرمہ میں وہی حاکم تھے، تو انہوں نے وہاں آپ کو داخلہ دینے سے، آپ کی انٹری سے انہوں نے روک لگا دی تھی اور عمرہ کرنے کی اجازت نہیں دی تھی۔ تو ان کو سمجھانے کے لیے کہ ہم لڑنے کی غرض سے نہیں بلکہ عمرہ کرنے کی غرض سے آئے ہیں، اپنی بات ان تک پہنچانے کے لیے اپنا سفیر بنا کر کے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب بھیجا تھا، اور ان کے قتل کی افواہ مشہور ہو گئی، تو تمام لوگوں نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر بیعت کی کہ ہم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو جن لوگوں نے قتل کر دیا ہے، شہید کر دیا ہے، تو ان کے خون کا بدلہ اور قصاص ضرور لیں گے۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے جو بیعت لی تھی، اس بیعت سے اللہ تعالیٰ نے اپنی رضامندی کا اظہار فرمایا، اور یہ حضور کی تمام جو آپ نے بیعتیں لی ہیں اپنے صحابہ اور صحابیات سے، اس میں سب سے عظیم بیعت ہے، اور جن لوگوں نے اس موقع پر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دست پاک پر بیعت کی، انہیں خاص اعزاز اور شان حاصل ہے، انہیں اصحاب بیعت رضوان کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی شان کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، اے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جو تمہارے ہاتھوں پر اس وقت بیعت کر رہے ہیں، وہ تمہارے ہاتھ پر نہیں بلکہ اللہ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں۔ اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہوتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، یہ جو دیکھنے میں ہاتھ میرے نبی کا، میرے محبوب کا اور میرے رسول کا صحابہ کے ہاتھوں پر جو رسول کا ہاتھ ہے، یہ اصل میں رسول کا نہیں، ید اللہ فوق ایدیہم، یہ اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے۔ تو یہ خاص شان حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، اور ان کی وجہ سے تمام جو لوگ تھے انہیں اصحاب بیعت رضوان ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ اور ایک بہت ہی عظیم صوفی بزرگ امام ابو القاسم قشیری، جن کا بہت ہی مشہور اور معروف رسالہ قشیریہ کے نام سے، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے وہ اپنے رسالہ قشیریہ میں فرماتے ہیں، امام ابو القاسم فرماتے ہیں کہ جس وقت حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ وہاں پر کفار مکہ کے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے آپ تشریف لے گئے تھے، کفار نے یہ کہا آپ سے، جن کے قبضے میں اس وقت مکہ مکرمہ کی حکومت تھی، بیت اللہ تھا، کعبہ تھا، انہوں نے کہا کہ عثمان، ہم تمہارے ساتھیوں کو، تمہارے نبی کو اور جتنے لوگ آئے ہیں انہیں تو عمرہ کرنے کی اس سال اجازت نہیں دیں گے۔ وہ پوری صلح ہوئی اور پھر طے کیا گیا کہ اگلے سال آپ لوگ عمرہ کرنے کے لیے آئیں، انہوں نے عمرہ کرنے نہیں دیا۔ اور حضرت عثمان غنی اس وقت احرام باندھ کر کے، احرام پہلے سے سب باندھ چکے تھے، تو اسی حالت میں وہ ان سے گفتگو کرنے کے لیے گئے تھے۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ تم احرام کی حالت میں ہو، حرم میں آ گئے ہو، تو تمہیں یہ اجازت دیتے ہیں کہ تم چاہو تو عمرہ کر کے یہاں سے چلے جاؤ۔ تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، تاریخی جملہ ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ہیں کہ یہ صحیح ہے کہ میں بھی اور میرے تمام کے تمام ساتھی اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کی جانب آئے ہیں، ہم سب کا جو مقصد ہے وہ عمرہ کرنے کا تھا، عمرہ کرنے کی غرض سے آئے ہیں، اسی لیے احرام ہم نے پہنا ہوا ہے۔ لیکن
میں اللہ کی قسم اس وقت تک عمرہ نہیں کروں گا، کوئی طواف نہیں کروں گا اور عمرے کے ارکان میں سے کوئی بھی رکن ادا نہیں کروں گا جب تک کہ میں جن کے ساتھ آیا ہوں، یعنی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام، جب تک وہ میرے آگے آگے نہیں ہوں گے میں کعبے کا کوئی طواف نہیں کروں گا، جب تک حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام حرم میں داخل نہیں ہوں گے اور وہ عمرے کے ارکان آپ نہیں ادا کریں گے میں کوئی بھی رکن ادا نہیں کروں گا۔ آپ ویسے ہی واپس آ گئے کہ اللہ کے رسول کو اگر تم اجازت نہیں دیتے تو پھر عثمان کو عمرہ کرنے کی کوئی غرض نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو حضرت امام ابو القاسم قشیری فرماتے ہیں کہ یہ ایک جملہ جو حضرت عثمان غنی نے فرمایا اور ان کی پیشکش کے باوجود آپ نے جو ان کی اس پیشکش کو ریجیکٹ کیا اور یہ منع فرما دیا کہ مجھے نہیں کرنا ایسا عمرہ اور ایسی عبادت مجھے نہیں کرنی کہ جس میں رسول اللہ کو تم اجازت نہیں دیتے، اور جس نبی نے، جس رسول نے یہ حج کرنا، عمرہ کرنا، نمازیں پڑھنا، روزے رکھنا، یہ عبادت کرنا سکھایا ہے، اس نبی اور رسول کو اجازت نہیں دیتے اور مجھے یعنی عثمان غنی کو تم اجازت دیتے ہو، تو مجھے ایسی عبادت اور ایسے عمرے کی ضرورت نہیں ہے کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے آگے آگے نہ ہو۔ حضور میرے آگے ہوں گے، میں ان کے پیچھے ہوں گا، تب میں جا کر کے عمرہ کروں گا یا کوئی بھی عبادت کروں گا۔ تو یہ جو ایک جملہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے جواب میں فرمایا، تو امام ابو القاسم فرماتے ہیں کہ اس ایک جملے نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو تمام ولایت کی، معرفت کی اور حقیقت کی ان تمام منزلوں کو طے کروا دیا جو ساری زندگی گزار کر بھی تمام قطب، غوث اور ابدال جس مقام پر، جس مرتبے پر اور جن منزلوں تک وہ پوری زندگی گزار کر کے بھی اور سجدے میں پڑے رہ کر کے بھی نہیں پہنچ سکتے، اس ایک جملے کی وجہ سے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ادب کی وجہ سے اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو چھوڑ کر کے عمرہ نہ کرنے کی وجہ سے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک جملے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جو مقام اور مرتبہ عطا فرما دیا، سارے قطب، غوث، ابدال مل کر کے بھی، ساری زندگی گزار کر کے بھی اس مقام اور مرتبے تک نہیں پہنچ سکتے۔ اب حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک شان سنن ابن ماجہ باب فضائل اصحاب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت کا باب ہے۔ 109 نمبر روایت ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا جنت میں جو اسٹیٹس ہوگا، جو مقام ہوگا، جو مرتبہ ہوگا، اسے بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيقٌ فِي الْجَنَّةِ، جنت میں ہر نبی کا کوئی نہ کوئی جنت میں ہر نبی کا کوئی نہ کوئی خاص ساتھی ہوگا، رفیق ہوگا۔ اور حضور نے فرمایا وَرَفِيقِي فِيهَا عثمان بن عفان، جنت میں میرا جو رفیق ہوگا، ہر نبی کا کوئی نہ کوئی خاص ہوگا، رفیق ہوگا، لیکن جنت میں جو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو میرا رفیق ہوگا وہ عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ ہوں گے۔ تو یہ شان ہے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ اور رشتے کے حوالے سے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا جو ایک بہت ہی قریبی رشتہ ہے، جس کی وجہ سے آپ کو ذو النورین کہا جاتا ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یکے بعد دیگرے اپنی 2 شہزادیاں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں دیں۔ پہلے حضرت رقیہ کا نکاح کیا، پھر جب ان کا وصال ہو گیا تو اپنی دوسری شہزادی حضرت سیدہ ام کلثوم کا نکاح حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ فرمایا۔ لیکن اس سے پہلے کئی حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک رشتہ اور دیکھ لیں۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جو والد ہیں حضرت سیدنا عبداللہ، تو ان کی جڑواں بہن، یہ 2 بھائی بہن پیدا ہوئے تھے جڑواں، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے والد حضرت عبداللہ اور ان کے ساتھ جو جڑواں ان کی بہن پیدا ہوئی تھیں ام حکیم، یہ ام حکیم حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی نانی ہے۔ اب آپ رشتہ سمجھ لیجئے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے والد کی جو بہن ہے، سگی بہن، جڑواں بہن، وہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی سگی نانی ہے، یعنی حضرت عثمان کی والدہ کی والدہ، ان کی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ بنو امیہ میں سے ہیں، تو بہت سے بدبختوں کو جب بدبختی سوار ہوتی ہے، خطابت کے جوش میں جب اندھے ہو جاتے ہیں یا عقل کام کرنا بند کر دیتی ہے، اور جب وہ تولنے پر آ جاتے ہیں تو تمام بنو امیہ کو اٹھا کر کے تول دیتے ہیں کہ بنو امیہ تو اس طرح کے تھے۔ ایک ہی
وار میں انہوں نے کام تمام کر دیا. جبکہ بنو امیہ میں دیکھیں کہ حضرت عثمان غنی تیسرے خلیفہ ہیں، حضرت ابو سفیان ہیں، حضرت امیر معاویہ ہیں، ان کے علاوہ اسلام کے پہلے مجدد جنہیں سنی بھی مانتے ہیں اور شیعہ بھی جن کا احترام کرتے ہیں، حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بھی بنو امیہ میں سے ہیں اور اسلام کے پہلے مجدد ہیں. تو ایسے لوگوں سے یعنی جو بنو امیہ کی رٹ لگاتے ہوئے اپنی تقریروں میں مل جائیں، اپنے خطاب میں، اپنے بیان میں مل جائیں کہ بنو امیہ کی برائی کرنے پر آئے، یقیناً بنو امیہ ایک پورا خاندان ہے. اس خاندان میں اچھے لوگ بھی ہیں، حضرت عثمان غنی جیسے پاک صاف لوگ بھی ہیں جنہیں رسول اللہ نے اپنی دو شہزادیاں جن کے نکاح میں دی ہیں. برے لوگ بھی ہیں، تو برے لوگ تو قریش میں بھی ہیں. تو کیا پورے قریش کو کوئی ہمت کر سکتا ہے، کسی کی یہ حیثیت ہے کہ پورے قریش کو کوئی قریش کے خلاف زبان کھولے؟ کیا قریش میں برے لوگ نہیں ہیں؟ قریش کہتا ہے تبت یدا ابی لہب وتب، قیامت تلک کے لیے رسول اللہ کا چچا ہے، لیکن قرآن اس پر لعنت بھیج رہا ہے، اور پوری امت اور قیامت تک آنے والا آخری مسلمان بھی وہ نماز میں بھی کھڑا ہوگا تو پڑھے گا تبت یدا ابی لہب وتب. تو وہ قریشی تھا، لیکن جب اللہ کا نہیں ہوا، اللہ کے رسول کا نہیں ہوا تو اس پر لعنت ہو رہی ہے. تو مسئلہ کسی خاندان سے ہونے کا نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ کوئی اللہ کا اور اس کے رسول کا وفادار ہے یا نہیں ہے. تو وفاداری دیکھنے کی ضرورت ہے، خاندان دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اور بہت سے ایسے اجلہ صحابہ کرام ہیں جنہوں نے اپنی پوری زندگی اسلام کی خدمت میں لگا دی، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں لگا دی، لیکن یہ بدبخت شیعہ ذاکرین ان کی جانب سے یہ فتنہ آیا اور بہت سے نااہل سنی پیروں نے اور سنی عالموں نے چونکہ جاہل تھے انہوں نے اچک لیا، اسے گیج کر لیا اور وہی چیزیں بیان کرنا انہوں نے چالو کر دی. تو انہیں شرم نہیں آئی. حضرت عثمان غنی بھی بنو امیہ میں سے ہیں. جب بنو امیہ کو اگر کوئی گالی دیتا ہے تو وہ گالی حضرت عثمان تک بھی جاتی ہے معاذ اللہ، حضرت امیر معاویہ کو بھی پڑتی ہے، حضرت ابو سفیان کو بھی پڑتی ہے، اور بہت سے لوگ ہیں صحابہ کرام میں سے. اور ایک بدبخت ذاکر کو میں نے سنا کہ وہ جنگ بدر کو، جو غزوہ بدر اسلام اور کفر کا پہلا معرکہ ہے، وہ پتہ نہیں اس نے کون سی شراب پی ہوئی تھی، وہ چڑھا کر کے وہ یہ بیان کر رہا تھا کہ جو غزوہ بدر ہوا ہے وہ اصل میں کفر اور اسلام کی جنگ نہیں تھی، وہ قریش اور بنو امیہ کی جنگ تھی. جبکہ آپ دیکھیں گے کہ جو میں حضور کے جو چچا ہیں حضرت عباس، جو اب تک ایمان نہیں لائے تھے، وہ کافروں کی جانب سے آئے ہیں. اور حضور کے چچا کو کیا کہو گے؟ بنو امیہ میں سے تھے. حضرت عباس حضور کے چچا ہیں، لیکن اس وقت تک اسلام انہوں نے نہیں قبول کیا تھا، اس لیے وہ کفار کی جانب سے آئے تھے. اور جب ایمان قبول کر لیا، اسلام لے آئے، تو پھر اسلام کی جنگیں لڑی ہیں انہوں نے. تو بات مسئلہ اسلام کا ہے اور کفر کا ہے. اس لیے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اور تمام صحابہ کرام کی شان کو سمجھنے کی ضرورت ہے. حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا ایک فرمان حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق. الاصابہ کی ایک روایت ہے، سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا جو نام ہے، جو خطاب ہے آسمانوں میں، فرشتوں کے درمیان جب وہ انہیں یاد کرتے ہیں، ان کا ذکر کرتے ہیں، حضرت عثمان کی باتیں کرتے ہیں، تو وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو بجائے نام لے کر کے پکارنے کے انہیں ذوالنورین کہتے ہیں. حضرت عثمان غنی کا مشہور لقب اور ان کا ٹائٹل ذوالنورین ہے، یعنی دو نوروں والے. اور دو نوروں والے انہیں اس لیے کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ کی دو شہزادیاں آپ کے نکاح میں آئی تھیں، اس وجہ سے آپ کو ذوالنورین کہا جاتا ہے. تو وہ بدبخت لوگ جو حضرت عثمان غنی کو اس زمین پر رہ کر کے ذوالنورین نہیں مانتے، حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم یہ خبر دے رہے ہیں کہ آسمانوں والے جب ان کی بات کرتے ہیں، فرشتے جب ان کا ذکر کرتے ہیں، تو وہ بھی حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو ذوالنورین کہہ کر کے یاد کرتے ہیں، ذوالنورین کہہ کر کے ان کا نام لیتے ہیں اور خطاب ان کا حضرت ذوالنورین کہہ کر کے وہ بیان کرتے ہیں. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی جو شان اور عظمت ہے وہ بیان کرنے کے لیے وقت کافی نہیں ہے. لیکن شیعوں کا جب سے وجود ہوا ہے، رافضیوں کا، وہ جب دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی تاریخ، اہم تاریخ ہے اہل سنت والجماعت کی، جیسے آج 18 تاریخ ہے، حضرت سیدنا عثمان غنی کی شہادت کی تاریخ ہے، ہونا کیا چاہیے تھا؟ ان کی شہادت کا ذکر کرنا ہے. لیکن جب وہ دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی مشہور تاریخ ہے جس میں وہ اپنے خلفائے راشدین کو یاد کرتے ہیں اور اپنے بزرگان دین کو یاد کرتے ہیں، صحابہ کرام کو یاد کرتے ہیں، تو وہ ان تاریخوں کو کیپچر کر کے وہاں کوئی دوسرا پاسا پھینک دیتے ہیں.
جیسے آج کے دن کو انہوں نے عید غدیر کا نام دیا ہے. میں اس کی ہسٹری آپ کے سامنے 2 منٹ میں بیان کرتا ہوں. اس کی مبارکباد دینا، اسے منانا، اس کا جو ٹائٹل ہے اس ٹائٹل کا استعمال کرنا، یہی اہل سنت والجماعت کے لیے جائز نہیں ہے. آج عید غدیر کو کیوں کہتے ہیں اسے؟ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب حج کر کے واپس ہونے لگے تو یہی ذوالحجہ کا مہینہ تھا. غدیر خم نام کا ایک مقام آیا، ایک جگہ آئی، اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس جگہ پر کھڑے ہو کر حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی شان، ان کی عظمت اور خصوصی طور پر ان کی ولایت کا اعلان فرمایا. بہت سی چیزیں اور بیان فرمائی تھیں جس میں خاص طور سے ان کی ولایت کا اعلان فرمایا. من کنت مولاہ فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں، جو مجھے اپنا محبوب رکھتا ہے تو اس پر یہ لازم ہے کہ علی سے بھی وہ محبت کرے، علی سے بھی عقیدت رکھے اور علی کی غلامی کو بھی اختیار کرے. یہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا. تو یہ تو ہمارا عقیدہ ہے. اسی مہینے میں یہ واقعہ ہوا تھا اور ہم سب ان کو حضرت سیدنا مولا علی کو سلطان ولایت، امام ولایت مانتے ہیں. لیکن وہ اس سے ایک قدم آگے بڑھ کر کے وہ اسے عید غدیر کیوں کہتے ہیں؟ غدیر خم کے مقام پر یہ واقعہ پیش آیا تھا. تو انہوں نے 18 تاریخ ہی چوز کی کہ کیونکہ اس تاریخ سے ڈیمیج کیا جائے حضرت سیدنا عثمان غنی کی شہادت کو. اور اس کا اثر ہوا، بہت سے لوگوں نے دانستہ یا نادانستہ طور پر، جانتے ہوئے یا نہ جانتے ہوئے، اس چیز کو انہوں نے لے لیا، اچک لیا اور وہ بھی مبارکبادیں دینے لگ گئے، جبکہ یہ نہیں سوچا کہ یہ مبارکباد کبھی حضرت سیدنا غوث پاک نے دی تھی. کیا یہ دن انہوں نے کبھی منایا تھا؟ حضرت سیدنا خواجہ خواجگان نے یہ دن کبھی منایا تھا؟ تمام اولیاء اللہ کی اور صالحین کی جو تاریخ ہے یہ 1400 ساڑھے 1400 سال کی، آپ اٹھا کر کے دیکھیں. اگر کسی ایک اللہ کے نیک بندے نے، اللہ کے ولی نے جو گزر چکے ہیں، اگر انہوں نے اس دن کو عید غدیر کے ٹائٹل اور عنوان کے ساتھ منایا ہو تو آپ بھی منائیں، آپ بھی مبارکبادیاں پیش کریں. اور جب اگر انہوں نے نہیں منایا تو آپ اولیاء اللہ کے ماننے والے، ان سے بڑھ کر کے حضرت علی کو ماننے والے کب سے ہو گئے؟ آپ تو حضرت علی کو جانتے بھی نہیں، ماننے کی بات تو بڑی دور کی ہے. وہ جو حضرت علی کو جانتے تھے، وہ جن کے گردنوں میں حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے اپنی ولایت کا قلادہ ڈالا تھا، جن کے سروں پر ولایت کا تاج سجایا تھا، انہوں نے یہ دن نہیں منایا. آپ منہ اٹھا کر کے مبارکباد دینے لگ گئے. اس دن کو منانے کا شیعوں کا جو مین ایجنڈا ہے وہ یہ ہے کہ وہ اس لحاظ سے مناتے ہیں کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے آج کے دن حضرت سیدنا مولا علی کی جو ولایت کا اعلان کیا، وہ اس سے معنی یہ لیتے ہیں کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے گویا کہ ان کی خلافت کا اعلان کیا. اب ان کی اس ولایت کو خلافت کے معنی میں لے کر کے اگر آپ دیکھیں تو 3 ہمارے خلفاء راشدین، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، تیسرے حضرت سیدنا عثمان ذو النورین، ان تینوں کو بائی پاس کر کے وہ کہتے ہیں کہ حضور نے پہلے ہی اعلان کر دیا تھا حضرت مولا علی کی ولایت کا. تو وہ عید غدیر کے عنوان سے ایک تیر سے 2 شکار کرتے ہیں. ایک تو حضرت عثمان غنی کی شہادت کی خوشی مناتے ہیں، ان کے دنیا سے رخصت ہونے کی، جانے کی، ان کی شہادت کی، ان کی موت کی خوشی مناتے ہیں. اور دوسرا 3 جو خلفاء راشدین ہیں ان کو بائی پاس کرنے کی ان کی جو سازش ہوتی ہے کہ یہ امام ولایت ہیں، امام مطلق ہیں، اور یہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نامزد خلیفہ ہیں اور آپ کے ہوتے ہوئے کوئی خلیفہ ہو نہیں سکتا. جبکہ ان عقل کے ماروں سے کوئی یہ پوچھے کہ اسی مولا علی حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے حضرت ابو بکر کی بھی بیعت کی، حضرت عمر کی بھی بیعت کی، حضرت عثمان غنی کی بھی بیعت کی. تو جن کی ولایت خلافت کے معنی میں لے کر کے، جن کی خلافت کے یہ دعوے دار ہیں کہ یہ خلیفہ بلا فصل ہیں، وہ خود ان کی بیعت کر کے ان کی بیعت میں اور ان کی اطاعت میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں، ان کے پیچھے رہ کر کے اپنی نمازیں ادا کر رہے ہیں اور ان کی حکومت میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں. اور عام زندگی نہیں بلکہ خاص زندگی قاضی القضات کے منصب پر، چیف جسٹس کے منصب پر رہتے ہوئے تینوں خلفاء راشدین کے زمانے میں آپ نے اپنی پوری حیات طیبہ گزاری ہے. تو اس لحاظ سے اگر آپ کو معلوم نہیں تھا تو آپ جان لیں کہ جب بنو امیہ کہہ کر کے کوئی کھلے الفاظ میں گالی نہیں دیتا، برا بھلا نہیں کہتا، وہ جب بنو امیہ کہہ کر کے مخاطب کرتے ہیں تو خیال آ جانا چاہیے کہ بنو امیہ میں حضرت عثمان بھی ہیں اور حضور کے بہت سے صحابہ کرام ہیں. تو حضور کے داماد کا حیا ہونا چاہیے، جنہیں رسول اللہ نے اپنی
دو شہزادیاں عطا فرمائی ہیں۔ اور رسول رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک ارشاد آپ سماعت کر لیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اپنی دوسری بیٹی حضرت رقیہ کے وصال کے بعد دوسری بیٹی ام کلثوم کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقد میں دیا، جب ان کے نکاح میں دیا تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بیٹی میں نے تمہارا نکاح عثمان سے اس وجہ سے کیا ہے کہ یہ تمہارے دادا حضرت ابراہیم اور تمہارے باپ حضرت سیدنا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ مشابہ ہیں، یعنی صورت میں بھی اور سیرت میں بھی، اخلاق میں بھی، کردار میں بھی، ظاہر میں بھی، باطن میں بھی۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام وجہ بیان فرما رہے ہیں کہ بیٹی میں نے ایک تو چھوڑو، دو بیٹیاں میں نے عثمان کو کیوں دی ہیں، تو وجہ حضور نے خود بیان فرمائی، اس لیے کہ یہ اپنے اخلاق میں بھی، اپنی صورت میں بھی اور اپنی سیرت میں بھی سب سے زیادہ مجھ سے مشابہت رکھنے والے ہیں۔ تو جس کی یہ شان ہو، جس کی یہ عظمت ہو، اور جن کا نام لینے کے قابل ہماری زبانیں نہ ہوں، تو اگر کوئی ان کے خلاف، جو آپ کے مخالف کوئی فرقہ ہے، وہ سازشیں کر رہا ہو، تو آپ کا کام یہ ہے کہ اس سازش سے بچیں بھی اور اپنوں کو بچائیں، نہ کہ آپ کا کام یہ ہے کہ آپ بھی مبارکباد دینے میں لگ جائیں۔ حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کی شہادت منانے کا دن 21 رمضان المبارک کو ہے، تو اس دن کیوں نہیں جاگتے ان کی شہادت کے دن، کیوں نہیں مناتے ان کی شہادت کا دن؟ اور آج حضرت عثمان غنی کی شہادت کا دن ہے، تو آج عید غدیر کی مبارکبادیں دی جا رہی ہیں۔ اور میں بھی بتا رہا ہوں کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا ہے کہ جو کسی قوم کی تعداد بڑھائے تو وہ انہی میں سے، دوسری جگہ فرمایا جو دوسری قوم کی مشابہت اختیار کرے وہ انہی میں سے، وہ ان کی تعداد بڑھائے وہ انہی میں سے۔ تو آپ تعداد تو بڑھا رہے ہیں مبارکباد دے کر کے، مبارکباد دینے کے دن اور ہیں، یہ دن ان کا ہے جو حضرت عثمان غنی کی شہادت کی خوشی منا رہے ہیں۔ تو آج حضرت سیدنا مولا علی کو اگر آپ ایصال ثواب کرنا چاہتے ہیں، اپنے طور پر، اپنے انداز میں، اپنے ٹائٹل کے ساتھ آپ خوشی منانا چاہتے ہیں، منائیں، لیکن یہ عید غدیر کے ٹائٹل کے ساتھ، جو کہ رافضیوں کا ہے اور جو صحابہ کرام کے بدترین گستاخ ہیں اور جن کو کافر حضرت غوث پاک نے مانا ہے، خواجہ خواجگان نے مانا ہے، تمام بزرگان دین نے مانا ہے، تو اگر آپ اولیاء اللہ کے ماننے والے ہیں تو انہی کے نقش قدم پر چلیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ مولا تعالیٰ عز و جل تمام خلفائے راشدین، تمام صحابہ کرام، حضور کی ازواج مطہرات اور اہل بیت اطہار کا جو مقام اور مرتبہ ہے اسے صحیح طور پر سمجھ کر کے، ایک دائرے میں رہ کر کے، جس دائرے میں اللہ اور اس کے رسول چاہتے ہیں اس دائرے میں رہ کر ان سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کی محبت میں جینے مرنے کی اور قیامت کے دن ان کے گروہ میں اٹھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین بجاہ سید المرسلین، وما توفیق الا باللہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام